یہ میں نہیں میرا ایمان بولتا ہے، صاحب زباں ہر آن بولتا ہے۔ یہ معجزہ ہے نبی کا، خدا کی شان تو دیکھو، سینوں میں حافظوں کے قرآن بولتا ہے۔ ہمارے ملک کی عدالت عظمیٰ نے ملعون وسیم رضوی کے تعلق سے پٹیشن کو خارج کر دیا ہے اور اس پر 50,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ یہ شخص بہت ہی ذلیل ترین ہے اور اس کی درخواست بھی بہت ہی زیادہ نفرت انگیز اور ملک کے سنجیدہ ماحول کو منتشر کرنے والی تھی۔ اس شخص نے قرآن کریم کی 26 مقدس آیتوں کے تعلق سے یہ رٹ داخل کی تھی کہ یہ 26 آیتیں دہشت گردی پر مبنی ہیں، آتنکواد کو بڑھاتی ہیں اور مدارس میں پڑھنے والے طلباء ان آیتوں کے ذریعے دہشت گرد بنتے ہیں۔ اور اس پر لطیفہ یہ بھی ہے کہ اس شخص نے اس رٹ کے اندر اپنی پیٹیشن کے اندر 59 جماعت اور افراد کو فریق بنایا تھا۔ سپریم کورٹ کی جج حضرات کی بینچ نے، جس کے اندر جسٹس گوئی اور جسٹس رشیکیش روئے کی بینچ نے اس پورے معاملے کی سنوائی کی اور اس کو انتہائی بیوقوفی اور حماقت پر مشتمل ہونے کی وجہ سے خارج کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے ملک کے ماہر وکیل فیضان مصطفیٰ صاحب نے اس سلسلے میں چند اہم باتیں پیش کی تھی کہ جب PIL عدالت میں آتی ہے تو عدالت اس سلسلے میں چند چیزوں کو دیکھتی ہے کہ کہیں PIL کے ذریعے کوئی شخص سستی شہرت اور سیاسی مفاد تو حاصل کرنا نہیں چاہتا ہے، اور جو شخص اس معاملے کو داخل کرنے والا ہے اس کی سماجی اور مقامی حیثیت کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ بہت عوامی طور پر بڑا عزت دار ہے، مسیحا ہے، سوشل ایکٹیوسٹ ہے، تو اگر اس طرح کی صفات جس کے اندر ہو تو عدالت اس کو عزت دیتی ہے، اس کی بات کو سنتی ہے اور پھر اگلے مرحلے پہ بڑھتی ہے۔ اسی طریقے سے جو چیز پیش کی جا رہی ہے، جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس بات کے اندر مطالبے میں کتنی سچائی ہے، اور اسی طریقے سے اگر اس کے اندر ذرا بھی وزن نہیں ہوا اور ذرا بھی کمی محسوس ہوئی تو پھر عدالت کے وقت کو ضائع کرنے کی وجہ سے عدالتیں اس سے پہلے بھی جرمانے عائد کرتی ہیں، اور بھاری جرمانے، تاکہ عدالت کا وقت ضائع نہ کیا جائے۔ اور یہی سب کچھ ہوا اس شخص وسیم رضوی کے ساتھ کہ اس پر جرمانہ بھی عائد کیا گیا، اور یہ خود داغدار ہے، کئی معاملات میں مجرم ہیں، اور اس پیٹیشن کے داخل کرنے کے بعد ہی جب ملک میں اس کے خلاف ماحول بننے لگا، ملک کے باغیرت باحمیت مسلمانوں نے، قرآن کریم کی حفاظت کا جذبہ اور عمل کا جذبہ رکھنے والے مسلمانوں نے اور سیکولر انسانوں نے اس کے تعلق سے عدالت سے درخواست دینا شروع کی، تو پھر اس نے محسوس کر لیا کہ وہ یقیناً ہارے گا، یہاں تک کہ اس کے گھر والوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، بیوی نے اپنا دامن چھڑا لیا، اور یہ دنیا میں ہی اپنے بربادی کا منظر دیکھنے لگا، اور یہاں تک بھی کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر وہ ہار گیا تو وہ خودکشی کر لے گا۔ بعض ساتھی مذاق میں یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ آخر یہ خودکشی کب کرے گا۔ یقیناً خودکشی کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی اور نہیں کی جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے، اس کے ہر جملے کو، ہر آیت کو محفوظ کیا ہے، اس کے ہر معنی کو محفوظ کیا ہے، اس کا ہر زبر، ہر نقطہ، ہر لفظ محفوظ ہے، چہ جائے کہ آیت تک بات آ جائے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہی کو محفوظ نہیں کیا، قرآن کریم کے معانی اور تفاسیر کو محفوظ کیا۔ جس ذات گرامی پر نازل ہوا، اس ذات گرامی کی زبان مبارک سے نکلنے والے ہر جملے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ وہ ذات گرامی ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم جس ماحول میں نازل ہوا،
اس ماحول کو کتاب میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ جن اسباب کی وجہ سے قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی تھی، شان نزول کتابوں کے اندر وہ بھی محفوظ ہے۔ جس جماعت نے سب سے پہلے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو سنا، اس جماعت کے مکمل احوال محفوظ ہیں، جن کی تعداد 1,00,000 سے زائد ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے تعلق سے 10 چیزیں تقریباً محفوظ کی گئیں، جس کو ماہرین علوم قرآن نے ذکر کیا ہے۔ کچھ بھی نہیں پاس تیرے جب حساب میں، پھر کیا کرے گا پیش خدا کی جناب میں۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی سیکھ لے، سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب۔